ہیلو ٹریڈرز، السلام علیکم۔ تو فرسٹ آف آل ویکلی مارکیٹ اپڈیٹ کے حوالے سے، ویکلی مارکیٹ فنڈامنٹل اپڈیٹ کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں تو فرسٹ آف آل پچھلے ویک کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پچھلے ویک فرسٹ آف آل سنڈے 30 اپریل کو ہمارے پاس چائنا کی طرف سے مینوفیکچرنگ نمبرز ریلیز ہوئے۔ ایز یو کین سی مینوفیکچرنگ پی ایم آئی، نان مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کیم ورس دین ایکسپیکٹڈ، اور ویک ڈیٹا ہمارے پاس آیا، جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے ہفتے نوٹ کیا ہوگا کہ آئل مارکیٹ میں سلمپ آیا، مارکیٹ آئل کی ڈاؤن ہوئی۔ آل دو مارکیٹ جو جتنی ڈاؤن ورڈ گئی تھی کائنڈ آف کنسیڈریبل مارکیٹ ریکور ہو چکی ہے، بٹ اگین دیر واز اے ہیوج امپیکٹ آن آئل مارکیٹ ڈیو ٹو چائنیز مینوفیکچرنگ نمبرس کے کمنگ لو۔ دین اگین منڈے کی بات کریں تو منڈے کو ہمارے پاس ناٹ مچ آف اے بگ ڈیٹا مارکیٹ میں، بیسیکلی بینک ہالیڈیز تھے ڈیو ٹو لیبر ڈے ان مچ بگر اکانومیز، خاص طور پر ایشین مارکیٹس میں۔ ایز یو کین سی چائنیز ین کے لیے بینک ہالیڈے تھا، اینڈ کچھ ڈیٹاز ریلیز ہوئے آل دو، جس میں یو ایس ڈی کا آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی اور یو ایس ایم آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پرائسز کا ڈیٹا ریلیز ہوا۔ آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی ایز یو کین سی مارکیٹ میں 47.1 لیس دین 50 آیا، جو کہ آئی ایس ایم فلیش پی ایم آئی کے ایکول ہی تھا کائنڈ آف۔ آل آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کا ڈیٹا کافی اچھا آیا، 53.2 ایز کمپیئر ٹو 49.3، a leap above 50، but still the considered data which was ISM manufacturing PMI came less، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ہمیں not much of a big jerk دیکھنے کو نہیں ملا۔ ٹیوزڈے مئی 2 کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بی اے کی جانب سے ایک سرپرائز ریٹ ہائک ہوا، آل دو ناٹ واز اینٹیسپیٹڈ، مارکیٹ میں اتنا ریٹ ہائک انٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ 3.8% جو کہ 3.6% جو فورکاسٹ لیول تھا اس سے 25 بیسس پوائنٹ زیادہ ہائک ہوا۔ آل دو آسٹریلین ڈالر کی طرف سے لاسٹ منتھ سافٹر امیج پوائنٹ کیا گیا تھا، بٹ آئی تھنک از مارکیٹ میں جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ ڈاؤن آئے، جس کی وجہ سے مارکیٹ یہی سوچ رہی تھی کہ مے بی اور ریٹ ہائک مزید نہ ہو، بٹ اسٹل ایک بڑا ڈفرینٹ ریٹ ہائک ہوا۔ انہوں نے کوئی اس طرح سے ریزننگ بھی نہیں دی فار دس ہائک ان ریٹس۔ آل دو ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ مارکیٹ نے یہ سمجھا مے بی آل آسٹریلین ڈالر آر بی اے جو ہے مارکیٹ میں اپنے اکنامک سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہیڈ آف دا کرو جا کے ریٹ ہائکس کر رہا ہے، بیکاز آل دو یہ نیسیسری نہیں ہے، بٹ اسٹل ایز اے پریکاشنری میئرز ریٹ ہائکس کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں ڈیٹا ریلیز ہوا وہ جاب اوپننگ کا ڈیٹا تھا، جو کہ لیس دین ایکسپیکٹڈ آیا، نیگیٹو فور کائنڈ آف یو ایس ڈالرز 9.74 ملین سے 9.59 ملینس پہ ہمیں یہ ٹوٹل نمبرز آیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے کافی سینٹیمنٹ کیچ کیا اور مارکیٹ میں ہمیں کافی بڑی مومنٹ دیکھنے کو بھی ملی۔ مئی کو جو فنڈامنٹل نیوز ریلیز ہوئی اس میں فرسٹ آف آل آپ کا نان فارم امپلائمنٹ نمبرز تھے، جو کہ وے ہائر دین ایکسپیکٹڈ آئے، کافی اسٹرانگ نمبرز ہمیں ملے، جس کی وجہ سے ہمیں کائنڈ آف ایک کلو بھی ملا کہ آپ کا نان فارم پے رول نمبرز بھی اچھے آ سکتے تھے، وچ ایکچولی کیم quite better than ISM and services PMI numbers, not big than usual۔ crude oil inventories مارکیٹ میں کافی ڈراپ ہوئی، پازیٹیو سائن فار crude oil، آل دو مینوفیکچرنگ نمبر سے crude oil کو کافی چائنیز مینوفیکچرنگ نمبر سے کافی جولٹ ملا تھا ڈاؤن سائڈ کی طرف، بٹ اگین دس ہیلپ crude oil a lot to build up its price and its price to rise again۔ The key number for key news for Wednesday was actually FOMC statement۔ as you can see مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہائک جو انٹیسپیٹ کیا جا تھا 25 بیسس پوائنٹس کا، وہ ہائک ہوا۔ جو کی ڈفرینس ہے وہ مارکیٹ میں جو فیڈرل ریزرو کی جو نیکسٹ لینگویج ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ آل دو مارکیٹ میں پیپل وار اینٹیسپیٹنگ پاز، بٹ مارکیٹ میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مارکیٹ میں ہمیں نیکسٹ پاز آ سکتا ہے۔ دے کائنڈ آف ٹاک ان مکس
ٹون بٹ دے ور سلائٹلی ڈووش. اگر ہم کہیں مارکیٹ میں انہوں نے کافی ایک ڈووش اسٹیٹمنٹ پاز کی اس کے لیے, جس کی وجہ سے انہوں نے ورڈز میں اینٹیسپیٹ کی جگہ انہوں نے کہا کہ دے وڈ ڈٹرمن ویدر اور ناٹ, ہمیں ریٹ ہائک کرنے چاہیے. تو اینٹیسپیٹ کی جگہ جو انہوں نے ڈٹرمن کا ورڈ یوز کیا, جس کی وجہ سے ان کی جو لینگویج ہے کائنڈ آف ایک ڈووش لینگویج اسٹینڈ کی, کیونکہ جو آپ کے سی پی آئی نمبرز ہیں وہ آل دو ڈاؤن ہو رہے تھے, جس وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑی سی ڈووشنس پرسسٹ کی. اینڈ اس کے علاوہ ایف او ایم سی میں انہوں نے جو فنڈس ریٹ ہائک کیا وہ آپ کا جو نارمل 5.25% پہ فرام لاسٹ ٹائم 5.0% سے لے کے گئے. ہمارے پاس جو مین ڈیٹا تھا وہ ای سی بی کی طرف سے تھا, ای سی بی یورپین سینٹرل بینک کی طرف سے ان کی انٹرسٹ ریٹ ڈیسیجن کا ڈیٹا تھا. اینڈ مارکیٹ کائنڈ آف جگل کر رہی تھی بٹوین کہ مارکیٹ میں 50 بیسس پوائنٹ یا 45 بیسس پوائنٹس کا ہائک ہو سکتا ہے. بٹ جو یورو ای سی بی والوں نے جو فیصلہ کیا وہ 25 بیسس پوائنٹ انکریز کا کیا. اس کی مین وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بیسیکلی مارکیٹ میں جو کوانٹیٹیو ایزنگ کا پروگرام ہوا ہے, ایسٹ پرچیز پروگرام کی جو پاز آیا ہے یورو زون میں یا ای سی بی کی جانب سے, اور کوانٹیٹیو ایزنگ کا جو سائیکل ہے وہ ختم کر کے مارکیٹ میں کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کی طرف موو کیا جا رہا ہے, جس وجہ سے مارکیٹ میں 25 پوائنٹس کا ہائک ہوا. آل دو مارکیٹ میں جو ٹون رہی ای سی بی کے جانب سے وہ تھوڑی ہاکش ہی رہی, بیکاز دے ور سے ایکچولی سینگ کہ مارکیٹ میں ابھی مزید انفلیشن نمبرز جس طرح سے آ رہے ہیں, دے ایکچولی تھنک, جو لینگویج سے اندازہ ہوا, ہمیں خود اندازہ ہوا کہ مارکیٹ میں ایکچولی وہ تھوڑی سی اور ہاکشنس پریڈکٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویسے بھی آل دو دیکھا جائے تو یوروپ جو ای سی بی یا یورپین سینٹرل بینک کے پاس سے ابھی کافی گیپ ہے ایز کمپیئر ٹو فیڈ, کہ وہ ابھی مزید ہاکشنس کر سکتا ہے اور مزید ریٹ ہائکس اس میں ابھی آ سکتے ہیں. دین اگین ہمارے پاس فرائیڈے کو جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹا آف دا منتھ جیسے نان فارم پے رولس کا ڈیٹا تھا وہ ریلیز ہونے جا رہا تھا. ناؤ دس ٹائم اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. مارکیٹ میں جو ڈیٹا ہمیں ریلیز ہوا اینڈ دا وے مارکیٹ مووڈ وہ کافی انٹرسٹنگ فنامنا رہا. پہلے تو بات کرتے ہیں ایف او ایم سی کی, جس میں ہمارے پاس 5.25% کا ریٹ ہائک ہوا ایز اینٹیسپیٹڈ. بٹ اف یو لک ایٹ این ایف پی نمبرز, جس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 165,000 کا یہ ریڈ فگر ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے, اور اس دفعہ مارکیٹ میں 253 جابس ایڈ ہوئی. تو اگر ہم لاسٹ منتھ کا این ایف پی نمبرز دیکھیں, اس میں مارکیٹ نے 236,000 سے 165,000 تک کا فگر ریوائز کیا تھا. مینز مارکیٹ میں جو فگر آیا تھا 236,000 کا, اس کو ریوائز کر کے 165,000 کی طرف ڈراپ کیا گیا. اگر ہم اس کے کنسیڈریبلی دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی ایک اچھا نمبر آیا. 253,000 جابس مارکیٹ میں ایڈ ہوئی. ان امپلائمنٹ نمبرز بھی یہ ڈراپ ہوا 3.6 سے 3.5%, 4%. اینڈ ایوریج ہاورلی ارننگز بھی ہماری انکریز ہوئی 0.3 سے 0.1%. بٹ دا تھنگ از یو مسٹ ہیو سین, آپ نے دیکھا ہوگا چارٹس میں کہ یو ایس ڈالر سلمپ ہوا, ڈکریز ہوا. اس کے پیچھے جو مین کائنڈ آف فیکٹر آپ اگر اینٹیسپیٹ نہیں تو اگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو یو ایس کی آل دو مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ڈالر اچھا پرفارم کر رہا ہے, جاب نمبرز اچھے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈ کا جو گورنر ہے جیرمی پاول, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ وی آر ایٹ دا ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم. مارکیٹ میں ہمیں کوئی ایک ہیوی ریسیشن نہیں بلکہ مائلڈ سا ریسیشن مل سکتا ہے. آپ کی سی پی آئی نمبرز کائنڈ آف ڈراپ ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ ایک اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے. بٹ اسٹل جو سلمپ تھا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ نے بینکنگ سیکٹر کا کرائسس دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں. اس میں ایک پیک ویسٹ بینک کا جو شیئر تھا اس کے اوپر مارکیٹ اینٹیسپیٹ کر رہی تھی دیٹ اٹ مائٹ فال اینڈ اٹ از دا نیکسٹ بینک ٹو کرمبل. بٹ مارکیٹ میں اس کے شیئر کی پرائز 81% اوپر انکریز ہوئی. اس کے علاوہ ایپل کا جو شیئر ہے آپ نے دیکھا وہ اسٹاک مارکیٹ میں
اس نے کافی اچھا پرفارم کیا. اور along with other many factors مارکیٹ میں لوگوں نے اپنے ڈالر کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے سیف ہیون اس کو ڈمپ کیا, اور مارکیٹ میں جو رسکیئر ایسٹس ہے, رسک ایورس مارکیٹ سے مور رسکیئر مارکیٹس کی طرف کے جو انویسٹرز موو ہوئے آپ کی مارکیٹ نے ایکویٹی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی, جس وجہ سے ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں ہمیں کمی دیکھنے کو ملی. سو دیٹ ور آل کائنڈ آف آل دا ریزن وچ وی تھنک کوڈ لیڈ ٹو مارکیٹ بینگ رسک ایورس, جس میں مارکیٹ نے ڈالر کو آل دو بیٹر نمبرز آئے بٹ اسٹل ڈمپ کیا. اگر ہم اس ویک کی بات کریں تو دیر از ٹو مچ آف اے ڈیٹا ویٹنگ فار اس, اور دیٹ وی شوڈ بی ویٹنگ ٹو ایکٹ ان دا مارکیٹ, اسپیشلی منڈے اور ٹیوزڈے مارکیٹ میں کوئی ڈیٹا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. منڈے میں یو کے ہالیڈے ہے بیکاز آف پرنس چارلس کورونیشن وچ ہیپن آن سیٹرڈے اینڈ مارکیٹ میں, جس وجہ سے منڈے کو ایک ان کا ہالیڈے چل رہا ہے. ٹیوزڈے کو اس کے علاوہ کوئی نیوز نہیں ہے. وینسڈے کو آل دو سی پی آئی نمبرز ریلیز ہونے جا رہے ہیں. دس ویک سی پی آئی نمبرز آر کوائٹ سبسٹینشیل اینڈ کوائٹ لکڈ اپون, بیکاز مارکیٹ میں اس ویک کے جو سی پی آئی نمبرز ہیں ان کی بیسس پہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ ڈیسیجن کے لیے پراسپیکٹس یا سینٹیمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے. سی پی آئی منتھ اوور منتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز فرام 0.1% to 0.4%. کور سی پی آئی اور منتھ اوور منتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو رائز فرام 0.4% to 0.3%. اس کے علاوہ کور سی پی آئی ایئر اور ایئر ایکسپیکٹڈ ٹو رائز فرام 5.5% to 5.6%, جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے آل دو, بٹ دا ہیڈ لائن انفلیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین فلیٹ ایٹ اراؤنڈ 5%. سی پی آئی year ایکسپیکٹڈ ٹو رائز اراؤنڈ 5%, یہی دیکھا جا رہا ہے. بٹ دا تھنگ از مارکیٹ میں اس ٹائم ایموشنس ہیں کہ سی پی آئی کین ڈیورج فرام اٹس anticipated figures. This is because of the fact کہ US economy ابھی بڑا weird perform کر رہی ہے, so there is a chance that market can show CPI numbers to 5.5% or 5.6% also. And if that occurs, market میں ہمارے پاس FOMC کے پاس ایک بڑا چانس ہوگا کہ وہ ریٹ ہائکس کے لیے جو اس نے ڈٹرمنسٹک پالیسی بتائی تھی آن دیٹ بیسس وہ ریٹ ہائک کے لیے مزید ہاکش ہو سکتا ہے. اینڈ اف سی پی آئی نمبرز ڈراپ دیر از گوئنگ ٹو بی اے سینٹیمنٹ دیٹ مارکیٹ میں فیڈرل ریزرو بینک دوبارہ سے ڈووچ اسٹانس اپنا سکتا ہے. On Thursday, there is a Bank of England interest rate decision. Market is expecting 4 to 25 basis point interest rate hike, which is quite necessary at this time because market میں جو UK کے inflation numbers ہے they stand at around 10%, which is quite high, and market میں یہ highly needed interest rate decision سمجھا جا رہا ہے. Core PPI is going to be released on Thursday as well, and PPI numbers are expected to rise minus 0.5% to 0.3%, and core CPI are expected to increase minus 0.1% to 0.2%. Looking at these numbers, we can actually see کہ might be possible کہ CPI numbers بھی hiked up آ سکتا ہے because there exists a correlation between CPI and PPI. So if the economists are projecting PPI numbers are elevated, then might be possible that CPI numbers could also be very elevated this time. اس کے علاوہ فرائیڈے کو جی ڈی پی کا ڈیٹا ریلیز ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ یو کے جی ڈی پی نمبرز ہیں دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریمین فلیٹ ایٹ 0.0%, not much of a big deal because economy is obviously not presenting well. اینڈ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف میشیگن کا پری لم کنزیومر سینٹیمنٹ کا ڈیٹا جو کہ کافی زیر غور رہے گا. سو دیٹس آل فار دس ویک. not much of a fundamentals which are going to dominate this week rather than technical which should be looked upon, and trade with proper risk management. Allah Hafiz.